السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب فی القدر، باب فی القدر۔ ويجوز لك أن تسكن الدال فتقول باب في القدر، قدر۔ حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وابو معاوية وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا ابو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها۔ اس سے پہلے کہ ہم سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ کی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی کتاب کی حدیث کی شرح پڑھیں جو کہ تقدیر سے تعلق رکھتی ہے، اس سے پہلے آئیے پڑھتے ہیں کہ تقدیر کہتے کسے ہیں، تقدیر کے لغوی اور اصطلاحی معانی کیا ہیں اور تقدیر کے مراتب کیا ہیں، تقدیر کا مفہوم کیا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ تو تقدیر کے ساتھ اکثر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں 2 لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک القضاء دوسرا القدر، ایک ہے القضاء دوسرا ہے القدر۔ تو دونوں تقریباً ایک ہی معنی کے لیے سیم چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن دونوں کا لغوی معنی الگ الگ ہے۔ انشاءاللہ دونوں کی تعریفات ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں القضاء جو ہے یہ فعل قضاء کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اتقان کے اور کسی چیز سے فارغ ہونے کے۔ اتقان کے یعنی مضبوطی سے کوئی چیز، یعنی کسی چیز میں پختگی اور مضبوطی حاصل کرنا یا کسی چیز کو کر کے فارغ ہونا۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں وَتَقْدِيرُ اللَّهِ تعالی للکائنات، کہ اللہ رب العالمین کا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا آگے ہونے والی ہیں، تمام چیزوں کو کرنا اور اس کی تقدیر یعنی کب کیسے کون سی چیز ہوں گی ان تمام چیزوں کے ہونے کو کرنا، یہ کیا ہے؟ تقدیر کہلاتا ہے۔ وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ علم میں ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے ارادے سے اور پھر حکمت کے ذریعے کون سی چیز کی جگہ مناسب کیسے ہے، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، بنایا پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ قدر۔ قدر اور قدر دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مشہور ہے وہ ہے قدر بفتح الدال۔ قدر کے لغوی معنی ہوتے ہیں الاحاطہ، کہ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ الاحاطہ بمقادیر الامور، کسی بھی چیز کے مقدار کیا ہے، اس کی کیا کیسی ہے، حیت میں کیا ہے، ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں قدر کی تعریف ہے علم اللہ بالاشیاء وکتابتها لها قبل وجودها، کہ اللہ رب العالمین کا تمام چیزوں کا علم رکھنا، یا تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو لوح محفوظ کے اندر قلم بند کر دیا ہے اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین اس کو وجود کے اندر
لائے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کتب اللہ مقادر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام چیزوں کی تقدیر کو، تمام چیزوں کے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. تو ایک چیز اب آپ ہم لوگ کو مجھے یہ بتلائیے، کیا اس سے پہلے تقدیر نہیں تھی؟ کیا مطلب 50,000 سال پہلے لکھی گئی آسمان و زمین کی 50,000 سال پہلے؟ کتب اللہ مقادر الخلقی کہ اللہ رب العالمین نے 50,000 سال پہلے آسمان و زمین اور اس کے اندر کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا ہو گئی ہونے والی تھی یا جو بھی ہونے والا تھا تمام چیزوں کی تقدیر اللہ رب العالمین نے کب لکھی؟ 50,000 سال پہلے. کیا اس سے پہلے تقدیر نہیں تھی؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر اس طریقے سے کوئی قدریہ جو کہ تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ اس طریقے سے کہے تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم لوگ کہیں گے نہیں، بلکہ اس سے پہلے تقدیر تھی لیکن وہ مکتوب نہیں تھی. اور اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ لوح محفوظ کے اندر لکھنے کی بابت کے تعلق سے بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے قلم کو کہا اکتب، فقال فماذا اکتب؟ قال اکتب مقادر الخلائق، کی مخلوقوں کی تقادیر اور تمام چیزوں کو لکھ. تو اس نے لکھنا شروع کیا جبکہ اس سے پہلے تقدیر موجود تھی. اگر اس طریقے سے کوئی قدریہ اعتراض کرتا ہے تو کہیے کہ تقدیر تھی لیکن مکتوب نہیں تھی، پھر اللہ رب العالمین نے 50,000 سال پہلے ان کو مکتوب کروایا یا وہ تقدیریں لکھی گئی. اور یہ تقدیر جو ہے ایمان کے ارکانوں میں سے ایک بہت ہی بڑا رکن ہے. ایمان کے ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے. آپ حدیث جبریل پڑھتے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے، اس میں دیکھیے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان فقال ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد آپ ہمیں ایمان کے تعلق سے بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان ہے یہ کہ آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں. لیکن جب تقدیر کا مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی الفاظ کو ریپیٹ کے دہرایا، کہا ان تؤمن بالقدر خیری و شری. یعنی جب اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد کہ تب کہا ان تؤمن باللہ، اس کے بعد اسی پر سب عطف کرتے چلے آئے ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. لیکن جب تقدیر کی بات آئی تو دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ایمان کو ریپیٹ کیا. کیوں دوبارہ ریپیٹ کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. کس لیے؟ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ پچھلی بہت ساری امتیں تقدیر کے تعلق سے بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں. اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جتنی جانکاری ہمیں دی گئی ہے قرآن و حدیث کے ذریعے اتنا ہم تقدیر کے اندر بات کر سکتے ہیں، وہ اس لیول تک ہم پہنچ سکتے ہیں. نہ ہم افراد کے شکار ہوں گے نہ تفرید کے، یا نہ ان لوگوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ بالکل آپ تقدیر کے تعلق سے بات مت کیجیے، یعنی تقدیر کے تعلق سے آپ بالکل ہی بات مت کیجیے. ہم ان کے بھی قائل نہیں ہیں. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں بات ہی کرتے رہیے، ہم ان کے بھی قائل نہیں ہیں. بلکہ ہم جتنا کچھ تقدیر کے تعلق سے ہمیں قرآن و حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے، جتنی چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہیں وہاں تک، اس لیول تک ہم تقدیر کے تعلق سے بات کریں گے، اس کے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں علم نہیں دیا گیا ہے. تو کیوں ہم جس چیز کے تعلق سے ہمیں علم نہیں دیا گیا یا نہیں بتلایا گیا ہے، کیوں اس چیز کے تعلق سے ہم فوکٹ میں داخل ہو پڑے. تو یہ تھی تقدیر کی اہمیت. اور تقدیر پر ایمان لانا کتاب سے بھی ثابت ہے،
حدیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع سے بھی ثابت ہے. اس کے بعد تقدیر کے مراتب ہیں. تقدیر کتنے مراتب ہیں؟ تقدیر کے 4 مراتب ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے جو چیزوں کو پیدا کیا ان کے کچھ مراتب ہیں، ان کے کچھ اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ ہے العلم. العلم ای علم اللہ سبحانہ وتعالی بالاشیاء، کہ اللہ رب العالمین کا تمام چیزوں کے تعلق سے علم رکھنا. اللہ رب العالمین کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے. وہذا العلم ازلیا، اور یہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے یہ کیا ہے؟ ازلی ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ رب العالمین مخلوق اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے تمام ان کے تعلق سے تمام علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، کہ وہی ہے معبود حقیقی، وہی اللہ رب العالمین ہے جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور وہ غیب کی چیزیں اور جی چیزیں حاضر ہیں، جو چیز تمام لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی، یعنی تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو تقدیر کا جو پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے. یا اللہ رب العالمین کے پاس تمام چیزوں کا، یعنی کسی بھی چیز سے پیدا کرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کے پاس تمام چیزوں کا، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے اس کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں، یا کوئی بھی مخلوقات ہو، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس. چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس کے بعد ہے الکتابہ. اور تقدیر کے مراتب میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو تقدیر کو کیا کیا ہے؟ لکھایا ہوا ہے، مکتوب ہے. کہاں پر؟ لوح محفوظ کے اندر. کتابہ سے کیا مراد ہے؟ الایمان بان اللہ کتب مقادیر الخلق جمیعا منذ الازل فی اللوح المحفوظ، کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر تمام چیزوں، تمام مخلوقات کے مقادیر، ان کے تقدیر کو لکھ دیا ہے اور یہ موجود ہیں. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. المراد هنا بالكتاب المبين هو اللوح المحفوظ، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب جميع الأشياء أو تقدير المخلوق في اللوح المحفوظ. اس کے بعد جو تقدیر کا تیسرا مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ. کیا ہے وہ؟ ارادہ اور مشیت. ارادہ اور مشیت، کہ اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا ان تمام چیزوں کا. اس کے بعد چوتھا ہے خلق. اس کے بعد چوتھا مرتبہ ہے وہ ہے خلق. اور اسے کیا کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. اسی نے تمام چیزوں کو عدم سے وجود کے اندر لے کر کے آیا. تو یہ تھی چند چیزیں جو کہ تقدیر کی تعریف اور اسی طریقے سے مراتب التقدیر سے تعلق رکھتی تھیں. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.